اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلما لمن سالمکم وحربا لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی پہلی مجلس 1443 ہجرہ پہلی محرم کی مجلس ہے، شب 2 محرم ہے، اور جو مجھے ٹاپک دی گئی اس ٹاپک پہ مجھے پڑھنا ہے کہ یہ پورا واقعہ کربلا کا، یہ انسیڈنٹ کربلا کا، یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا۔ مولا حسین، ویری انٹرسٹنگ ٹاپک کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، مولا نے قیام کیوں کیا تھا، کیوں گئے تھے کربلا، حالات کیا تھے کہ پورے بچوں کو لے کر گئے، فیملی ممبرز کو لے کر گئے اور جا کر وہاں پہ جنگ ہوئی۔ یہ اور مقصد حسین کیا تھا، 6 پوائنٹس دیے گئے، اس میں آج 2 پوائنٹس پہ گفتگو کروں گا کہ یہ پورا انسیڈنٹ، یہ پورا واقعہ کربلا کا کیوں ہوا۔ ہم کو معلوم بھی تو ہو کہ کیوں مولا حسین کربلا آئے تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے۔ 60 ہجری میں مولا حسین کربلا سے، مدینے سے نکلے تھے 28 رجب 60 ہجری، اور حج بھی کے لیے بھی گئے اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچے۔ تو انشاءاللہ یہ رضوی کالج کے عرصے میں اس سال 1444 ہجرہ میں مقصد حسین کیا اور کیوں کربلا آئے تھے۔ میں نے مجلس کا آغاز امام حسین کی زیارت کے جملوں سے کیا کہ انی سلما لمن سالمکم۔ ہم ہر روز یہ زیارت پڑھتے، عاشورہ میں بھی ہے، وارثہ میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین سے ہم بول رہے ہیں، مولا حسین آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا، صلح کیا، ہم بھی اس کے ساتھ کریں گے۔ ہم پرومس کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ مولا جس کے ساتھ آپ نے پیس کیا ہے، صلح کیا، ہم بھی اسی کے ساتھ کریں گے اپنی لائف میں، اور جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی، ہم بھی اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ انی سلما لمن سالمکم وحربا لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ قیامت تک یہ 2 پوائنٹس پہ کہ آپ نے جس کے ساتھ صلح کیا ہم بھی کر رہے، جس کے ساتھ جنگ کی ہم بھی کر رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا ہم کر رہے، ہمارے پاس، ہم اس انداز میں پیس پہ بات کر رہا، جنگ کی بات نہیں کر رہا، کیا ہم صلح کر رہے جس کے ساتھ حسین نے کیا؟ ہم تو کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیتے، ہمارا پرسنل انٹرسٹ آ جاتا۔ پلیز غور سے سننا، ہمارا پرسنل انٹرسٹ آ جاتا، ہم کسی کے ساتھ بھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ ہمارے سامنے اسلام نہیں ہے، ہمارے سامنے مولا حسین نہیں۔ اگر میرا پرسنل انٹرسٹ، اگر وہ حرام بھی ہے تو وی ڈونٹ کیئر، ہم اس کے ساتھ آرام سے پیس کر لیں گے۔ یہاں بھی امام کیا بول رہے، اس کریج کو پیدا کرو، اس گرڈس کو پیدا کرو، سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو۔ یہ کربلا کا میسیج ہے۔ ابھی تو سٹارٹ ہے آج کی مجلس۔ جب تک ہمارے پاس وہ جذبہ، وہ فیلنگز پیدا نہیں ہوتے سیکریفائس کے، قربانی کے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوستو، پہلے میں ہسٹری کا اسکیچ کھینچ رہا کہ 60 ہجری میں جب امام حسین مدینے سے چلے تھے، کیوں چلے تھے؟ اس وقت بنی امیہ کا حاکم امیر شام ختم ہوا۔ آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے؟ امیر شام ختم ہوا، اس کا بیٹا یزید رولر بن گیا، سکسیسر آف پروفٹ کہتا تھا۔ یزید کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھو
عام طور پہ یزید کا بیک گراؤنڈ کسی کو نہیں معلوم۔ یزید امیر شام کا بیٹا ہے، اور ماں کی سائڈ جو یزید کی ہے وہ کرسچن تھی، اس کی ماں عیسائی تھی، اسلام سے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور امیر شام کا نکاح اس کی ماں کے ساتھ ہوا۔ وہ فلسطین اور یمن کے اس ایریے میں رہتی تھی، اور نکاح ہوا، اس سے یزید پیدا ہوا۔ یزید کا جو پورا بیک گراؤنڈ اس کی ماں کی سائڈ کا، باپ کا تو سب جانتے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ فتح مکہ کے وقت ابو سفیان نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے پوری جنگ، اسلام کے جتنے بیٹلز ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، بدر، احد، خندق، خیبر، ساری جو جنگیں وہ ابو سفیان کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ مکے کا سردار تھا، سب جانتے ہیں، اس کی ہسٹری نہیں بیان کرتا۔ ابو سفیان کا بیٹا تھا امیر شام، وہ گورنر بنا تھا، اس لیے بنا تھا، یہ اس کو گورنرشپ ملی کیسا؟ فتح مکہ 8 یا 9 ہجری کا، 11 ہجری میں اللہ کا رسول ختم ہو گئے۔ اسلام، یہ لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ صرف اس لیے کیا، میں ہسٹری بتا رہا آپ کو، اسلام کو ایکسیپٹ اس لیے کیا کہ جب مکے پر اللہ کے رسول نے حملہ کیا، مکے کو کیپچر کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ تھا اور رسول اللہ مکے سے رہنے والے، تو اس وقت اگر آپ میسیج ڈاکومنٹری دیکھیں، آپ میسیج ڈاکومنٹری جو آج بین ہے، پلیز غور سے سنو، میں ہسٹری بتا رہا کہ یہ کربلا کا واقعہ ہوا کیسے، حسین نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کیسے، اسلام کا کیا سٹیٹس تھا۔ اللہ کا رسول جب تک تھا اسلام واز اوکے، اللہ بھی راضی تھا، اس لیے کہ غدیر میں اللہ نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب امام علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جب اللہ کے رسول نے علی کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ وقت کی کمی، آپ میرے ساتھ چلتے رہے۔ غدیر تک اسلام بالکل صحیح تھا، کیوں؟ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اس دین سے راضی ہو گیا، اللہ بول رہا میں راضی ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے کمپلیٹ کر دیا اسلام کو۔ جو نبی آدم لے کے میسیج آئے تھے وہ آج غدیر میں کمپلیٹ ہو گیا، اللہ بول رہا کہ میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد بولتا کہ میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، ساری نعمتیں اب زمین کے اوپر آ جائیں گی۔ اس کے بعد کہا کہ میں اس سے راضی ہو گیا، انہیں اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ فتح مکہ ہوا، مکے کے جتنے سردار تھے، جتنے لیڈرز تھے، وہ کافر و مشرکین کہ جنہوں نے رسول اللہ کو اذیتیں پہنچائی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اب اللہ کا رسول مکے کو کیپچر کرنے کے لیے گیا۔ میسیج ڈاکومنٹری اگر آپ دیکھو تو اس میں بہت کلیئر ملے گا، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھو، میسیج ڈاکومنٹری ہے، یہ بینڈ مووی ہے لیکن یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اس میں لاسٹ پارٹ دیکھو آپ، لاسٹ پارٹ میں انہوں نے بہت اچھا پکچرائز کیا کہ کیسے اسلام کا فوج آئی، اور سارے کے سارے جتنے وہ کافرین تھے، جتنے وہ مشرکین تھے، ان لوگوں نے اسلام کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو قتل کر دیے جاتے، مار دیے جاتے۔ تو جس میں ہندا جگر خارا بھی ہے، ہندا ابو سفیان کی وائف، اور جس نے جناب حمزہ کے سینے کو کاٹ کے لیور کو نکال کے کھانا چاہا، سیکنڈ اسلامک بیٹل، یہ بھی آپ کو میسیج ڈاکومنٹری میں ملے گا۔ کاٹنا کھانا چاہا، یہ اتنی بڑی ظالمہ تھی۔ یہ یزید کی گرینڈ مدر ہے اور ابو سفیان یزید کا گرینڈ فادر ہے۔ تو انہوں نے اسلام کو صرف اس لیے ایکسیپٹ کیا تھا، صرف اس لیے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہماری جان بچ جائے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا، ان کی جان بچ گئی۔ یہ کرم رسول ہے، یہ رحمت للعالمین کا کمال ہے کہ ایسا دشمن کہ جس نے اللہ کے رسول پہ وہ اذیتیں پہنچائی، جس نے اسلام کو ریز کرنا چاہا، جس نے پوری دنیا میں اس وقت کی نون ورلڈ میں مختلف جگہوں سے طاقتوں کو لا کے اسلام کے خلاف جنگ کرتا تھا، سارے بھول گئے، صرف کلمہ پڑھنے سے اس کی جان بخش دی ابو سفیان کی۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، یہ مدینے میں نہیں تھا، یہ مکے میں تھا۔ اس کو پتا چلا کہ اللہ کا رسول دنیا سے چلے گئے، یہ سیدھا مکے سے مدینہ آیا، مدینہ منورہ آیا۔ 8 دن ہوئے تھے یا 10 دن ہوئے تھے سرکار کو جا کے، اور خلافت بن گئی تھی۔
نہج البلاغہ میں سٹارٹنگ میں ایک چھوٹا سا سرمن ہے امام علی کا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں پڑھ رہا تھا. وہ آیا اور اس نے آ کے، ابو سفیان نے آ کے سیدھا وہ امام علی کے پاس آیا. خلیفہ کوئی اور ہے، میں نام نہیں لیتا، یو نو ویری ویل کہ کون خلیفہ تھا. خلیفہ کوئی اور ہے. وہ سیدھا امام علی کے گھر آیا، آ کے پہلا جملہ نہج البلاغہ کو کوٹ کر، پہلا جملہ علی کو سلام کر کے کہتا ہے، یا علی تم یہاں پر ہو، اور جو سب سے لوویسٹ کیٹیگری کا قبیلہ، پست قبیلہ، اس کا آدمی حاکم بن گئے اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، تم باہر کیوں نہیں نکلتے؟ مولا کو ایڈوائز کرو. وہ جانتا ہے ابو سفیان کی ساری دشمنی رسول اور علی سے تھی، اس لیے کہ امام علی نے احد میں، خیبر میں، خندق میں، بدر میں ان کے سارے لوگوں کو مارا تھا. ابو لہب کو مارا تھا، ولید کو مارا تھا، خالد کو مارا تھا. تو یہ جانتا ہے کہ علی کون ہے. علی کے پاس آ کے، امام علی بھی مکے کے، یہ بھی مکے کا، آ کے کہنے لگا، یا علی تم بیٹھے ہوئے گھر میں نہج البلاغہ جا کے دیکھ لو. کہتا ہے تم بیٹھے ہوئے اور یہ آدمی خلیفہ بن گیا. یو جسٹ ٹیل می. ابو سفیان کے جملے ہیں، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں رضی کالج میں جو میں پڑھ رہا. ابو سفیان بولا، یا علی یو جسٹ ٹیل می، یو آرڈر می، حکم کرو، میں تمہاری خلافت جو تم سے لی گئی، انہیں دشمن بھی جانتا ہے کہ علی کی خلافت لی گئی. میں کیا بول رہا یار؟ کہا جو تمہاری خلافت لی گئی میں واپس دلاؤں گا تم کو، میں واپس دلاؤں گا، تم کو خلیفہ بنا دوں گا. تم آرڈر کرو، حکم کرو. میں مدینے کی گلیوں میں آرمی کو لا کے، فوج کو لا کے، سواروں کو لا کے اس سے خلافت لے کے میں تم کو دے دوں گا. کتنا اچھا آفر امام علی کو ابو سفیان دے رہا. کربلا کا واقعہ کا بیک گراؤنڈ پڑھ رہا، کتنا اچھا آفر تھا. آپ اور ہم ہوتے بولتے ارے یار تھینک یو ویری مچ، میری خلافت تو مجھے مل جائے گی نا. یہ وہ کرے. علی کو خلافت سے کیا مطلب؟ امام علی کا جملہ، یہ خلافت میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. کیا بول رہا ہے یار؟ یہ خلافت میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. پوچھا تو علی نے میرے شوز کی ویلیو کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کے شوز کی ویلیو کیا ہے کہ اتنا پھٹا ہوا، ہر طرف سے سٹچ کرا ہوا. کہا جو تمہاری خلافت ہے نا یہ جوتی سے بھی کم ہے. اس وقت اس نے کہا کہ یا علی میں دلا دوں گا. اب علی کا جملہ سننا پلیز، غور سے سننا. امام علی نے ایک ورڈ کہا جب ابو سفیان نے آفر کیا کہ یا علی تمہاری حکومت تم کو دلا دوں گا. علی کا سر ایسا بیٹھے ہوئے تھے میرا مولا، سر کو اٹھایا، ابو سفیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. ابو سفیان کو مکے سے جانتے ہیں علی، یہ مدینے کا نہیں ہے، مکے سے جانتے. یہی آیا تھا نا جب علی جب پیدا ہوئے تھے اور اژدر کو 2 حصے کیا تھا تو یہی تو چیخ رہا تھا. کیا بولا؟ یہی تو چیخ رہا تھا کہ اب پہچان کیسے ہوگی. علی نے، یہ جانتا ہے، ابو سفیان علی کو جانتا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے. تو کہا، مولا نے ایسے سر جھکے ہوئے تھے، اس نے کہا میں آپ کی حکومت آپ کو دلا دوں گا. علی ایسے سر کو اٹھایا، کہا ابو سفیان تو اسلام کا کب سے ہمدرد ہو گیا؟ تجھے اسلام سے کیا مطلب ہے؟ امام علی کا وہ جملہ بتا رہا کہ اگر یزید نے کربلا میں یہ کام کیا تو وہ صرف اس لیے کیا، اس کا باپ اور دادا بھی وہی تھا. مقصد حسین کو سمجھو، کربلا کیوں ہوا، کیسی دشمنی تھی. علی نے کہا تجھے اسلام سے کیا مطلب ہے جبکہ مسلمان ہے. ایسی ان سے تو ایک پیغام ہم کو ملا کہ کبھی بھی بامبے میں کوئی آپ کو آفر کرے اسلام کے بارے میں، کوئی اچھی چیز کے لیے آفر کرے، اچھا ڈریس اپ ہو کے آئے، شکل بنائے مومن کی، تو چیک کرو اس میں ایمان ہے یا نہیں. ارے یار بغیر چیک کرے کسی پہ ٹرسٹ مت کرو. یہ اٹھ کے چلا گیا وہاں سے. کہاں گیا اٹھ کے؟
دربار میں گیا, جا کے کہا لسن, سب جانتے تھے یہ کون ہے, سب سے بڑا شر تو یہی ہے. ان لوگوں سے کہا سنو میرا کیا شعر ہے اس میں, کیسا اسلام بٹوارا ہوا. کہا میرا کیا شعر ہے اس میں, تم نے حکومت لے لی. تو ان لوگوں میں نام نہیں بول سکتا, میری مجبوری ہے, ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو بڑا اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا تھا, اللہ میں کیا مور, بڑا ظاہری طور پہ ٹال تھا. لمبے ہونا کوئی کمال نہیں ہے, تاریخ بول رہی, میں نہیں بول رہا. لمبا تھا لیکن بد شکل تھا, اس لیے کہ شکل میں سمارٹنس, خوبصورتی, بیوٹی آتی جب ولایت علی دل میں ہوتی. when you love امام علی, when you love امام علی, علی کی محبت جب دل میں آتی تو چہرے پہ خوبصورتی آ جاتی. آج بھی پروف کر سکتے 1400 سال کے بعد. کیا بول رہا ہے, آج ہمارے مراجوں کے چہروں کو دیکھو. کیا بول رہا میں, ایک صلوات پڑھ لیں پلیز. ہمارے مراجوں کے چہروں کو دیکھو اور ان کو دیکھو. سو کال جو اپنے آپ کو اسلام کے سردار سمجھ میں بتا رہے, ان کے چہروں کو دیکھو اور ہمارے مراجوں کے چہرے کو دیکھو. احمد دیدات, جانتے ہو احمد دیدات کون ہے؟ میں یوتھ کو بول رہا. احمد دیدات ایک بہت بڑے اسکالر تھے, ساؤتھ افریقن تھے, بعد میں بات آئی ہے تو سنیں. اور ان کو بائبل پہ عبور تھا. عبور یعنی بائبل پوری بائبل انگلش میں تو نہیں آئی, ہیبرو لینگویج میں آئی. اوریجنل بائبل جو ہے وہ ہیبرو میں آئی, ہیبرو لینگویج میں. تو یہ احمد دیدات آپ کو یوٹیوب پہ ان کے سارے لیکچرز ملیں گے. احمد دیدات ساؤتھ افریقن ہے, مر گئے اب تو, اور یہ وی آئی پی آدمی تھا. انہیں گورنمنٹ پروٹوکال دے دی تھی کہیں بھی جاتے. انہوں نے بہت سے ڈیبیٹس کیے, بے انتہا ڈیبیٹس کیے, پاسٹرز کے ساتھ, فادرز کے ساتھ, مشنریز کے ساتھ. بہت ڈیبیٹس, انگلش میں ڈیبیٹس ہیں, پورے ڈیبیٹس آج یوٹیوب پہ موجود ہیں. احمد دیدات ہیبرو لینگویج میں پوری بائبل ان کو بائی ہارٹ تھی. تو اب جو بائبل ہے وہ انگلش میں ہے, تو اس میں نیو ٹیسٹمنٹس بھی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹس بھی ہے. ان کو سارے اولڈ ٹیسٹمنٹس معلوم تھے. تو نیو یارک میں البرٹ ہال میں, میں آپ کو بات کر رہا 80s کی, وہاں پہ پورے نیو یارک کے جو سب سے بڑے پاسٹر تھے ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا. تو آج اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو البرٹ ہال کا ڈیبیٹ, انہوں نے لٹرلی بائبل کو ایسے اٹھایا, لک ایٹ می, اٹھایا, اٹھا کے کہا از اٹ ورڈ آف گاڈ, ایسے ٹیبل پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا ورڈ آف گاڈ ہوتا تو نیو ٹیسٹمنٹس نہیں آتے. ارے یار, اولڈ ٹیسٹمنٹس اگر ہوتے تو ورڈ آف گاڈ ہوتا. پھر انہوں نے ہیبرو میں کوٹ کرنا. یہ احمد دیدات ریولوشن کے بعد ایران آئے. میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ ہمارے مرجے کو دیکھو, آغا خمینی جب ہی آئے ہوئے ہیں, یہ ایران آئے, پروٹوکال تھا ان کا, ان کی میٹنگ تھی آغا کے ساتھ. احمد دیدہ کے میں ورڈز کوٹ کر رہا, انہوں نے کیا کہا آغا خمینی کا. وہ آئے, وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ سارے بڑے بڑے لوگوں سے مل کے آ رہے تھے. آپ سمجھ گئے کون کون بڑا بڑا ہے, سب سے مل کے آئے تھے. یہاں آنے کے بعد ہی وہ سرپرائز کہ جتنے بڑے ہیں سب کے پیلسز ہیں, بڑے بڑے ہالز ہیں, ایک پروٹوکال ہے. ایران آئے آغا سے ملنے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے. ارے آپ تعجب مت کرو, آج بھی سب لوگ زیارتوں پہ جاتے, ہم کو اللہ بار بار نصیب کرے. جب تم زیارت پہ جاتے ہو تو آغا شیستانی سے ملتے ہو تو کہاں ہیں, پیلس میں ہیں. کوئی پیلس میں رہتا ہے آغا, جن کے پاس اس وقت بلینز آف ڈالر ہے.
ساری دنیا کا خمس جس کے پاس ہے، وہ رہتا کیسا ہے؟ چھوٹے سے گھر میں بینچ پہ بیٹھتے ہیں. وہ خود بتا رہے کہ پیسہ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو جب آغا خمینی سے احمد دیدات ملنے گئے تو آغا کو دیکھا کہ نیچے بوریے پہ بیٹھے ہوئے کارپیٹ پہ، اور جب یہ پہنچے تو آغا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. کہتا ہے the most graceful person I have ever met him. اس کے بعد اس کا جملہ کہ اگر رہبر انقلاب آغا خمینی کے چہرے کو دیکھ کر میری نگاہ نہیں ٹھہر رہی تھی، میں اب یہ بولتا اگر ان کا ماننے والا یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیا ہوگا؟ چل بات پڑھ لیں محمد. یہ ہوتا ہمارا مرجع. اینڈیا میری ٹاپک وہ نہیں. یہ گیا ابو سفیان وہاں گئے اور جا کے کہا میرا شعر کیا ہے؟ حکومت تم نے اکیلے لے لی. ان لوگوں نے کہا کیا چاہیے تجھے؟ ان لوگوں نے میٹنگ کی. میں نام نہیں بول سکتا، میری مجبوری ہے، میری مجبوری پوری دنیا سن رہی. اس نے کہا، ان لوگوں نے میٹنگ کر کے کہا یار یہ پرابلم کو یہاں سے نکالو. اگر یہ پرابلم کریٹر مدینے میں رہ گیا تو ناک میں دم کر دے گا. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، اس کو یہاں سے نکالو، اس کو کوئی شیڈ دے دو. تو ان کو شیڈ جو دیا گیا وہ سیریا کا. اس نے کہا میں نہیں بنتا گورنر، میں اپنے بیٹے کو بنا دیتا، مجھے سیریا دے دو. اس لیے کہ اس وقت سیریا جو ہے سب سے زرخیز ایریا کا نام سیریا تھا. یعنی وہاں پہ ہر چیز تھی، پیسہ تھا، یہ تھا وہ تھا. اب وہ کنٹری ایسی ہوگی. اینیو تو کہا مجھے سیریا کا گورنر بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے تیرے بیٹے کو گورنر. مدینہ اور سیریا میں ڈسٹنس کافی ڈسٹنس. کہا اس کو نکال دو یہاں سے، بھیج ہی دو. وہ وہاں پہ وہ اس کو گورنر. اب گورنرشپ کیا ملی؟ حکومت کرنے لگے. حکومت کرتے ہوئے ابو سفیان دنیا سے چلا گیا. اب وہ امیر شام وہاں کا گورنر تھا. اس کو کوئی اور اولاد نہیں تھی، اس کو کوئی اور بچے نہیں تھے. ایک ہی بیٹا تھا یزید. وہ عورت سے جو کرسچن عورت تھی اس کے ساتھ ایک بیٹا ہوا تھا. اس کے جب سیریا شادی کر کے لے کے آیا وہ عورت کو، اور اس کی وائف میں اور امیر شام میں ایج ڈیفرنس بہت تھا. 30-35 ایئرس کا ایج ڈیفرنس تھا. وہ ینگ لڑکی تھی اور پیسے کے لیے مسلمانوں کا حاکم ہے، دولت ہے، شادی ہو گئی. آج بھی پیسے کے لیے نہیں ہوتی شادی. بامبے میں نہیں ہوتی، میں بول رہا نہیں تو کوئی کمپیریزن نہیں تھا. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد یزید پیدا ہو گیا. جب یزید پیدا ہوا ایک بچہ پیدا ہو گیا. اب ایک دن امیر شام، ایک جملے کا ذمہ دار، ہسٹری بتا رہا آپ کو. امیر شام اپنے پیلس میں سیریا میں، اس کی وائف اپنے بیڈروم میں، بیڈروم سے یہ باہر آئی، نہیں بیڈروم میں تھی. امیر شام بیڈروم کے باہر سے گزر رہے تھے. اس کی وائف باتیں کر رہی تھی، ٹیلی فون پہ نہیں کر رہی تھی، یہ اپنے آپ میں بات کر رہی تھی. یزید اس کی گود میں تھا. کہہ رہی تھی کہ کیا میری شادی اس بوڑھے کے ساتھ ہو گئی، اس اولڈ مین کے ساتھ. نہ شکل ہے نہ صورت ہے. کیا بول رہا یار، میں بڑی بچ کے بات کر رہا، میری مجبوری ہے، ہم ہیلپ لیس. کہنا شکل ہے نہ صورت ہے، بوڑھا ہے، میرے ماں باپ نے کر دیا پیسے کے خاطر. یہ سونے کا محل، یہ بیڈ لے کے میں کیا کروں؟ مجھے میرے گاؤں کے وہ جوان چاہیے. بس امیر شام نے سن لیا. امیر شام نے کہا اچھا میں نے اتنا تجھے دیا اور تو اپنے لوگوں کو یاد کری، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. یزید کے ساتھ سسرال کو بھیج دیا، میکے کو، عورت کو بھیج دیا. اب یزید جو ریز ہوا، کہاں ریز ہوا؟ اپنی نانی کے پاس، گرینڈ مدر کے پاس، گرینڈ فادر کے پاس، ماموں کے پاس، خالہ کے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں، میں رشتے بتا رہا آپ. پورا ننیال میں ریز ہوا. یہ اس کو اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا. وہاں اس کا بچپنا گزرا، وہاں پہ وہ جوان ہوا، وہاں ریز ہوا. جب ریز ہوا، اور ان کا پروفیشن کیا تھا؟ یزید کی مدر سائڈ کا پروفیشن کیا ہے؟ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے.
یہ امیر شام تو پھر بھی سو کالڈ مسلمان تھا، یا نماز تو ہو رہی تھی، سو کالڈ جو بھی نماز ہو رہی تھی، لیکن اس کا جو پروفیشن تھا وہ عیسائیت تھی، کمپلیٹ عیسائیت. وہ لوگ چینج تھوڑی ہوئے تھے، لڑکی چینج ہوئی تھی اس سے شادی ہونے کے بعد. اس کے بعد ان لوگوں کا جو پروفیشن تھا آپ کو بتاؤں، گانے گاتے تھے، میوزک ان کا پروفیشن تھا. اس کا ماموں، اس کا نانا، اس کی نانی. اس زمانے میں یہ ٹیپ ریکارڈرز یا ڈی جے وی جے نہیں تھا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک فیملیز ہوتی تھی، ان کے پاس وہ انسٹرومنٹس ہوتے تھے. وہ لوگ جاتے تھے کسی پارٹی میں، یا ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا، یہ فیملیز کو بلایا جاتا تھا کوئی فنکشنز میں، اور وہاں پہ وہ میوزک کرتے تھے، میوزک چلاتے تھے اور وہاں گانے گاتے تھے. تو یزید کا پورا ننیال میوزیشنز تھے. تو یزید پیدا ہوا، کانوں میں میوزک کی آواز تھی. آپ برا مت مانو، آج میوزک ہماری روح کی غذا ہے. نہیں ہے بامبے والوں کی نہیں ہے بول رہا. ہم اپنے میرجز میں، اپنی پارٹیز میں مکس گیدرنگ کر کے ہم تو کرنا ہی کرنا ہے، میوزک تو رہنا ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ کس کی سیرت ہے. میں ایک جملے کا ذمہ دار، 20 دن 21 دن ہوں بامبے میں انشاءاللہ. یزید کے مدر سائڈ کو معلوم کرو ہسٹری میں وہ کیا ہے. اس چیز کو، اس بیماری کو، انی سلمن لمن سالمکم، یہ جملوں کو کان میں رکھو، آنکھوں پہ سامنے رکھ کے بولو مولا جو آپ چاہتے وہ میں کروں گا. اپنی لائف سے یہ میوزک کو بند کرو، انڈین سانگز کو ڈیلیٹ کرو جو تمہارے ٹیلی فونز کے اوپر ہے. یہ پرومس کرو، آج پہلی محرم کی مجلس پڑھا بامبے رزی کالج میں. آج مولا حسین کو پرومس کرو کہ آج کے بعد سے میرے گھر میں کبھی میوزک نہیں ہوگی، میرے گھر میں کبھی انڈین سانگ نہیں ہوگا. میں یہ آج کے بعد میں سیکریفائس کر رہا. کم از کم اتنا سیکریفائس تو کرو کربلا کے لیے. کم از کم یہ تو سوچو کہ مجھے نہیں کرنا ہے. یہ ریولیوشن، یہ یوتھ لے کے آنا جو بامبے کا یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہو، لڑکیاں اور لڑکے. اگر تمہاری ماں بولتی بھی ہے، باپ بولتا بھی ہے، جبکہ ماں باپ نہیں بولتے، میں بول رہا ہوں، اگر تمہارے بڑے بولتے بھی تو جب ٹیل دم کہ یہ حرام ہے، یہ سیرت یزید ہے، ہم کو سیرت حسین پہ چلنا ہے. چل بات پڑھ لے محمد وآل محمد. جب تک ہم کو یزید کا بیک گراؤنڈ کی نالج نہیں ہوئی، ہم یہ نہیں بتا سکتے آپ کو. آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کربلا کا یہ واقعہ ہوا کیوں، حسین کیوں آئے تھے کربلا میں، مقصد کیا تھا، کس چیز کو ریس کرنے آئے تھے، کیوں آئے، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا تو کیوں ہوا. یہ پوری ٹاپک 9 دن تک چلے گی انشاءاللہ. تو یزید نے کیا کیا، یزید ریس کیسے ہوا، گانوں میں ریس ہوا، حرام غذا کے ساتھ ہوا. ویسا ریز ہو رہا یزید. صبح اٹھا تو اس کی ماں گانا گا رہی، میوزک چل رہی. شام ہوئی تو یہ، صبح ہوئی تو یہ یزید کا بچپنا ہے. حسین کا بچپنا کیا تھا، حسین کا بچپنا کیا تھا. حسین دنیا میں آئے تو سب سے پہلے آغوش رسول میں آ گئے. رحمت للعالمین کی آغوش میں حسین نے آنکھیں کھولی. فاطمہ اور علی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، بی بی زہرا کے آغوش میں حسین پڑھ رہا. مولا حسین، مولا حسن ساتھ ساتھ ہیں. آپ سوچو کہ 180 کیا 360 ڈگری کا فرق ہے. یہاں پہ اللہ ہے، وہاں شیطان ہے. حسین ایسا ریز ہو رہے اور یزید ایسا ریز ہو رہا. اسی لیے اب میرا جملہ پلیز غور سے سنو، آخر تک رضوی کالج میں بول رہا کہ مقصد حسین کیا ہے، وہ تو پورا 9 دن تک چلے گا. امام حسین نے، پلیز غور سے سنو، حسین ایسا ریز ہوئے، یزید ایسا ریز ہوا. جب 28 رجب کو، 28 رجب کو مدینے میں ولید نے امام حسین کو بلا کے یہ کہا تھا
مروان بھی بازو بیٹھا ہوا ہے، ابھی مصائب میں آئیں گا. بلا کے یہ کہا تھا کہ فرزند رسول امیر شام دنیا سے چلے گئے، یزید حاکم بن گیا. اب پلیز غور سے سنو، یزید حاکم بن گیا اور یزید یہ چاہتا کہ وہ آپ اس کی بیعت کریں. پہلا مولا حسین کو جو تھریٹ آیا کہ آپ، یزید یہ چاہتا کہ آپ اس کی بیعت کریں. بیعت کے معنی انکنڈیشنل سرنڈر ہے. بیعت کرنے کے بعد آپ بیعت کو توڑ نہیں سکتے. بیعت کرنے کے بعد اگر جس کی آپ بیعت کر رہے، اگر وہ یہ بولے کہ مثال دے رہا، آگ میں کود جاؤ تو کود جانا ہے، بچوں کو قربان کرو تو کر دینا ہے. انکنڈیشنل سرنڈر کا نام بیعت ہوتی. ولید یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول یزید یہ چاہتا کہ آپ اس کی بیعت کریں. اب امام حسین کا جملہ سننا، آج میری رضوی کالج کی پہلی مجلس کا یہ کمپلیٹ میسیج ہے. جب یزید حسین نے یہ سنا کہ یزید چاہتا کہ میں اس کی بیعت کرے، مولا حسین ایسا اٹھے اور اٹھ کے کہا کہ سنو، یزید جیسے کہ حسین جیسا بیعت کرے گا. کیا سن رہے ہیں؟ جیسے میں حسین نے سب بتا دیا کہ یزید کیا ہے اور میں کیا ہے. یزید جیسے کہ مجھ جیسا بات کرے گا. مولا حسین نے مدینے میں یہ جملہ بول کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، دو فکر کی جنگ ہے، ایک نجس سے ایک آقا کی جنگ. کیا بول رہا ہوں؟ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. حسین نے تو یہ حسین نے کہا یزید جیسے کہ مجھ جیسا بات کرے گا. ایک جملے میں حسین جیسا کر کے بتا دیا کہ یزید کون تھا اور حسین کون تھا. اب یزید حاکم بن گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ حسین سے بیعت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا، اس وقت یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ اس وقت اسلام کہاں کہاں پھیل چکا تھا؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ یزید کی حکومت صرف سیریا پہ نہیں تھی، صرف سعودی عربیہ پہ نہیں تھی. اب میرے جملے سن لیجیے. پورا مڈل ایسٹ، سیریا، جارڈن، اسرائیل. اس زمانے میں جارڈن ایک ہی تھا جہاں آج اسرائیل بھی ہے، فلسطین بھی. پورا سینٹرل افریقہ میں اسلام کی حکومت تھی. ایران تک حکومت ایران اسلام کی تھی، یمن تک اسلام کی حکومت تھی، نیچے سندھ تک آ گئی تھی. اس وقت سیکنڈ لارجسٹ جو حکومت تھی وہ اسلام کی تھی. فرسٹ روم کا حاکم تھا. یہ روم نہیں، اب جو روم ہے، کرسچینٹی اس وقت سب سے بڑا مذہب تھا، اور سیکنڈ جو مذہب تھا وہ اسلام تھا. لاکھوں لوگوں نے، دوستوں سمجھو بات، لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی. پورا اسلامک کنٹریز نے یزید کی بیعت کی. وہ کیسے کی؟ ڈنڈے کے زور پہ کی، پیسے کی رشوت پہ کی، سب نے بیعت کی. میرا سوال یہ ہے، آج جب ملینز کی تعداد میں لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، تو اگر ایک حسین نہیں کرتا تو کیا فرق پڑتا اس کو؟ کیوں فورس کر رہا تھا کہ حسین بھی کرو؟ ملینز نے تو ایکسپٹ کر لیا. صرف خاندان اہل بیت تھے، ایک مولا حسین تھا. اس پہ کیوں اس نے جنگ کی کربلا کی؟ تو اب پتا چلا کہ ملینز کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. حسین کی بیعت ایک طرف تھی. یزید نوز کہ ملین کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حسین بیعت کرنا میں. اس نے کیا کیا؟ اور جبکہ یزید جانتا ہے، یزید کے ایڈوائزرز کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ میں بہت احتیاط سے پڑھوں، میری مجبوری ہے. کوئی مسلمان ایڈوائزر نہیں تھا جو اس کی حکومت کو لے کے چل رہے تھے. اس کا باپ جب آخری وقت آیا
تو اس کے باپ کو اس کے ایڈوائزرز نے کہا تھا کہ اب تو کوئی نہیں ہے تیرے بعد کیا ہوگا؟ جتنی دنیا دشمنی کے بیج بوئے اب یہ جھاڑ چلے گا کیسے؟ کوئی تو ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ تیرا بیٹا یزید ہے جو یمن میں ہے، اس کو بلا لے۔ تو یزید جوانی کے بعد، بہت ایج کے بعد آیا باپ کے پاس، باپ کے ساتھ رہنے لگا۔ جب باپ کا آخری وقت آیا تو اس نے 2 ایڈوائزرز کو دیا۔ کیا کہہ کے دیا؟ کہ یہ ان سے تم رائے لینا حکومت چلانے کے لیے۔ دوستو پلیز غور سے سنو، میں ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ تم ان سے ایڈوائز لینا اپنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، اور دونوں کے دونوں مسلمان نہیں تھے، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، دوسرے مذہب کے تھے، دشمن اہل بیت تھے، دشمن اسلام تھے، دونوں دوسرے تھے، اور ایڈوائز یزید ان سے لے رہا تھا کہ اس لیے کیا کروں۔ ایگزیکٹلی آج 1400 سال کے بعد بھی ہسٹری ریپیٹس۔ آج جو اپنے آپ کو اسلام کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے حکمران بولتے، آج وہ لوگ رائے لیتے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا سفید گھر ہے وہاں جا کے رائے لیتے، ان سے رائے لیتے، کوئی آگے اسلام کی حکومت چلانے کے لیے کسی اور سے نہیں لیتے۔ وہی ہسٹری آج بھی ریپیٹ ہو رہی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اسلام کو پامال کیا۔ یزید کے ایڈوائزرز وہ ایڈوائز کرتے تھے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ۔ بات کو میں یہاں روک رہا اس لیے کہ 35-40 منٹ کی مجلس ہو گئی، مسائل باقی ہے، میرا ٹائم ہو گیا۔ انشاءاللہ ایک ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ یہ اسلام میں امام حسین کربلا کیوں آئے تھے، وائی ہی کیئر، اور مقصد کیا تھا، انٹینشن کیا تھا، حسین کیوں آئے تھے۔ یہ پورے اس پہ یہ 9 دن رضی کالج میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ کل پلیز میں ریکویسٹ کر رہا کہ 9:15 پہ آؤ، آج مجھے 9:20 پہ بیٹھنا پڑا۔ 9:15 پہ میں ممبر پہ آ جاؤں تو مجھے 1 گھنٹہ ملتا پورا، تو کم از کم میں 1 گھنٹہ پڑھ سکوں۔ 9:15 پہ آپ لوگ آ جائیں، سب کام وام چھوڑ دیں، یار یہ محرم ہے، اگر ہسٹری سننا ہے تو آؤ کل سے انشاءاللہ 9:15 بجے۔ اور یہ ایام سب سے زیادہ تو گریہ کے ایام ہیں، مصیبت کے ایام۔ یہ فضائل تو تمہید ہے بس، اصل ان ایام میں، ان ڈیز میں زیادہ سے زیادہ ماتم کرو، گریہ کرو، پرسہ دو، جتنا پرسہ دو گے، اس لیے کہ یہ دن اس عظیم غم کی یاد ہے کہ جو ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ کربلا خاموشی کا نام نہیں ہے، کربلا بیداری کا نام ہے۔ حسین کا ماتم، حسین پہ گریہ آہستہ کبھی نہیں کرنا، سوچ کے نہیں کرنا، یہ سوچ کے کرو کہ ایک دوپہر میں تمہارا حسین زخموں سے چور ہو گیا۔ دوستو 2 محرم کی رات ہے، ہر جگہ مولا حسین کے سفر کے مسائل ہوتے۔ ابھی میں نے جہاں ذکر کیا 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے حسین چلے تھے، لیکن اس سے پہلے امام نے، وہ ولید نے جب بلایا، ابھی آپ نے سنا، ولید نے جب بلایا اور بی بی زینب کو معلوم ہوا کہ ولید گورنر نے میرے بھیا کو بلایا، بی بی فوراً مولا عباس سے کہا کہ بھیا حسین کو اکیلے جانا نہیں ہے، علی اکبر کو کہا باقی بابا کے ساتھ جاؤ، اور محمد سے کہا، قاسم سے کہا، پورے بنی ہاشم نے گھیر کے کہا میرے بھیا کو کوئی خراش نہ آنے پائے۔ پورے یہ بنی ہاشم چلے دارالامارہ جہاں ولید رہتا تھا، گورنر ہاؤس جو تھا، وہاں رکے، دروازے کے بعد مولا عباس اندر آنا چاہتے، یہ حسین کا کردار ہے، کیریکٹر آف امام حسین۔ اس وقت امام حسین نے عباس سے کہا کہ بھیا
ولید نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میں اکیلے جاؤں گا۔ تو عباس نے کہا کہ آقا اگر اندر آپ کو کوئی نقصان ہو جائے تو میں بی بی زینب کو کیا صورت بتاؤں گا؟ تو امام نے کہا عباس گھبراؤ مت، اگر کوئی ایسا وقت آئے تو میری آواز بلند ہوگی جب تم اندر آ جانا۔ پورے باہر کھڑے ہوئے، میرا مولا حسین اندر ہو، وہاں ظالم ولید بھی بیٹھا ہوا ہے، مروان ظالم بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دونوں کے نام زیارت عاشورہ میں آپ جانتے کیا ہے یہ ظالمی، قیامت تک ان کی نسل کے اوپر ہے۔ تو ولید نے بڑی عزت کے ساتھ امام حسین کو بٹھایا اور بیٹھ کے کہا، جیسے میں نے ابھی جملہ بولا کہ فرزند رسول امیر شام دنیا سے چلا گیا، یزید حاکم بن گیا، آپ اس کی بیعت کریں۔ تو امام حسین نے وہی جملہ کہا۔ یہ کہہ کر حسین اٹھ گئے کہ یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کیسے کرے۔ اٹھ گئے، اٹھے تو مروان نے اس وقت کہا کہ ولید یہ بہت اچھا موقع ہے، حسین کے سر کو یہی قلم کر لے، یہی کاٹ دے، باہر جائیں گے تو حسین تیرے خوابوں میں نہیں آئیں گے۔ یہی پہ آپ سوچو کیا جرت یہ ظالمین کی ہو گئی تھی۔ کہتا ہے کہ مدینے میں حسین کے سر کو یہیں ختم کر دے، یہیں حسین کو قتل کر دے، بس یہ کہنا تھا۔ میرے مولا حسین کی آواز بلند ہوئی کہ تیری مجال تو حسین کو یہاں قتل کرے گا۔ جیسی آواز بلند ہوئی دارالامارہ کا دروازہ کھل گیا، عباس تلوار لے کر آ گئے۔ کہا میرے آقا کے ساتھ کس نے گستاخی کی؟ حسین نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بھیا تلوار نہیں چلانا، میں صرف ہاتھوں کو جوڑ کے مولا عباس سے یہ بولتا۔ مولا صرف آواز بلند ہوئی تو آپ آ گئے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، کوئی حسین پہ تلوار چلا رہا، کوئی نیزے مار رہا، کوئی تیر چلا رہا۔ ارے جس کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے۔ اسی طرح پرسہ دینا، اسی طرح پرسہ دینا۔ 2 محرم کی رات ہے، وقت گزرا، جب مولا حسین واپس اپنے گھر آئے، دیکھا کہ بی بی زینب پریشان ہے، بے چین ہے۔ جیسی زینب نے بھیا کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا، کہا بھیا خیر تو ہے۔ حسین نے کہا کہ بہن سفر کی تیاری کرو، ہم کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ بھیا میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ امام نے کہا کہ بہن پہلے اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو۔ کیا کردار ہے، کیا درس ہے حسین کا۔ بی بی زینب کہتی ہے کہ میں اپنے گھر آئی اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لینے، تو اس وقت عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب آئے تو دیکھا، وہ کہتے کہ میں نے آج تک شہزادی زینب کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا، اتنی بے چین تھی۔ جیسی عبداللہ آئے بی بی زینب سامنے آ گئی، آگے کہا اے عبداللہ جب سے میری شادی ہوئی میں نے کچھ نہیں مانگا تم سے۔ تو عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ حکم کرو۔ کہا کہ عبداللہ تم نہیں بولنا۔ پوچھا کیا چاہیے؟ بی بی آپ حکم کریں۔ تو کہا میرا بھیا وطن چھوڑا، میں ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا آپ بھی جائیے، میرے دونوں اون و محمد کو بھی لے کے جائیے۔ بس دوستو 27 رجب کی رات آ گئی، 27 رجب کی رات، کل سفر ہے۔ بیوی نے رات میں مولا حسین سے کہا کہ بھیا مجھے نانا کی اور ماں کی لہر پہ جانا ہے، خدا حافظ بولے۔ عزیزو یہ آخری مرتبہ، بالکل لاسٹ ٹائم، بہنیں 18 بھائیوں کے سائے میں گئی۔ مولا عباس آگے آگے، سارے بھائیوں نے گھیر لیا بہنوں کو۔ مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم چلی، نانا کی لہر پہ آئی، اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا آپ کی نواسی آئی ہے نانا۔ حسین نے کہا نانا میں وطن کو چھوڑا، خدا حافظ۔ وہاں سے ماں کی لہر پہ گئے، جا کے زینب نے اپنے رخسارے کو ماں کی لہر پہ رکھ دیا، کہا اماں میں جا رہی وطن چھوڑ کے۔ حسین نے کہا اماں میں وعدگاہ کو جا رہا، اماں جب بھی پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا۔ ایسا نہیں رونا، ایسا نہیں رونا، اماں جب بھی پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا۔ جب حسین نے فاطمہ کی لہر سے لپٹ کے خدا حافظ کہا
یہاں پہ میری مظلوم بیوی کی لحد سے ایک آواز آئی جس کو ہندوستان کے بہت بڑے شاعر میر انیس جو لکھنؤ کے میر انیس نے اپنے مرثیے کے بند میں کہا کہ جب بی بی زینب نے کہا، حسین نے کہا اماں خدا حافظ، بس یہ کہنا تھا، قبر فاطمہ سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر۔ آخر تک بول رہا، آخر تک بول رہا۔ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس کا، شکم غیر سے گو ہے پاو میرا ہے کس، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہبار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائیں مزار، پائیں یعنی پینکی رکھ دیا، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائیں مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار۔ بی بی بول رہے مولا عباس، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے میں۔ آوازیں بلند ہو گئی، بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ وہاں سے گھر آئے، آ کے رات گزری 27 رجب کی رات، جب 28 رجب کی صبح ہوئی، نماز کے بعد قافلہ بالکل تیار ہے۔ مولا حسین نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن ساری بیویوں سے یہ کہو کہ فاطمہ زہرا کو خدا حافظ کہتے۔ بس دوستو آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، حسین کی یہ وہ بیٹی ہے جس کے سامنے پورا بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا۔ زہرا کے پاس علی اکبر گئے، بہن کو سینے سے لگایا، زہرا نے کچھ نہیں کہا۔ عباس گئے، بھتیجی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، واپس آ گئے، ماں گئی رباب، ہاتھ لگایا، گلے سے لگایا، لیلا نے پیار کیا، زہرا خاموش ہے، بی بی ام کلثوم گئی تو کچھ نہیں کہا۔ آخر میں شہزادی زینب زہرا کے پاس گئی، جا کے سینے سے لگایا، زہرا نے جیسی بی بی زینب کے سینے سے لگا، روتے ہوئے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں اگر آپ بابا کو بولیں گے تو بابا ضرور لے کر جائیں گے مجھے۔ زہرا کو معلوم ہے کہ زینب بولیں گی تو حسین ضرور لیں گے۔ عزیزوں، بھتیجی کا ہاتھ پکڑا، حسین کے حجرے کی طرف جناب زینب چلی۔ جیسے ہی دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زہرا کو لے کے زینب آ رہی ہے تو حسین نے پکار کے کہا زینب، بہن زینب، زہرا کی سفارش نہیں کرنا۔ حسین سے زینب نے کہا کہ بھیا زہرا پوچھ رہے اب ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے، بیماری دور ہو جائے گی۔ اب تک زہرا رو رہی تھی، اب حسین رونے لگے، کہنے لگے زینب تم جانتی ہو بہن، جو میری اولاد ہے، میری جو اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، اور میری شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھینی جائے گی۔ زہرا میری ماں جیسی ہے، میری ماں فاطمہ جیسی ہے، چہرہ فاطمہ جیسا ہے۔ حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا، جس کا چہرہ فاطمہ جیسا ہو اس کے سر سے چادر چھینی جائے، اس کو بازاروں میں لے کر جائے۔ بس دوستو 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ تیار ہو گیا، راوی کہتا ہے کہ ہماری اندر آئی، بیت الشرف کے پاس ہر طرف خناتیں گھیری گئیں، ہماری اندر آئی، ایک بیوی باہر نکلی کہ جن کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، ایک چھوٹی بچی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ چوہد امام آگے بڑھے، اپنی ماں کو سوار کیا، پتہ چلا یہ رباب تھی جس کی آغوش میں علی اصغر تھا، اور وہ بچی وہ سکینہ تھی جو ماں کے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر دیکھا کہ ایک بی بی آئی، علی اکبر آگے بڑھے تو پتہ چلا یہ لیلا تھی جس کے لیے علی اکبر نے سوار کیا۔
پھر ایک بی بی آئی، ہماری لائی گئی، قاسم آگے بڑھے، پتہ چلا یہ ام فروا تھی جس کو کربلا کے دولہے نے سوار کیا۔ اس کے بعد شہزادی ام کلثوم آئی، عباس آگے بڑھے اور بہن کو سوار کیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ پھر راوی کہتا مولا حسین بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، عباس نے آہستہ سے جا کے حسین کے کانوں میں کچھ کہا، پردے بڑھائے گئے، ہماری آ کے بیت الشرف کے دروازے پہ رکی، حسین اٹھ کے اونٹ کے قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، علی اکبر بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے، قاسم و محمد بھی آ گئے۔ اب جو بی بی باہر آئی، عباس نے اپنے زانوں کو طے کیا، علی اکبر نے محفل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو تھاما، پتہ چلا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی، یہی زینب ہے، 11 محرم ہے، بازوؤں میں رسد ہے، سر پہ چادر نہیں۔ زینب فریاد کری کہ عباس آ کے بہن کو سوار کرو، کوئی سوار کرے۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، میری شہزادی زینب کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ یہ مجلس میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ۔ پروردگار امام کی سلامتی کے صدقے میں، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ڈاکٹر اختر حسن رضوی کو سلامت رکھ۔ پروردگار جہاں جہاں پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اس سال زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم مولا حسین کا ذکر کریں، اور جب بھی ذکر حسین کرے اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم سیرت امام حسین پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اس سال 40 حسین ہم کربلا میں کریں۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے پڑھ دیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، آغا خمینی صاحب اور آغا خوئی صاحب کے لیے بھی پڑھ دیں۔